اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہ تبارک و تعالی جو ساری کائنات کا خالق و مالک ہے، وہی معبود برحق ہے، وہی عبادت کے لائق ہے، اور ہم سب کو اسی کی بندگی اور عبادت میں فخر و ناز ہے۔ درود و سلام کے نذرانہ عقیدت پیش ہے رسول ہاشمی وقار صلی اللہ تعالی وسلم کی بارگاہ عالیہ میں، جن کی حیات طیبہ کو اللہ تعالیٰ نے پوری کائنات کے لیے بہترین نمونہ عمل قرار دیا۔ نقیب اعظم ہندوستان حضرت علامہ حسن رضا اطہر بقالی صاحب قبلہ آپ سے کہتے کہتے تھک گئے، لیکن آپ اپنی حالت کو نہ بدل سکے۔ بہرحال کیونکہ یہ عرس کی محفل ہے، اس میں تو بات سننے سنائی کی کم ہوتی ہے، ہنگامہ آرائی زیادہ ہوتی ہے۔ بہرحال جو لوگ ہیں توجہ کے ساتھ سنیں، اور اگر ہو سکے تو آپ اس کا خیال نہ کریں کہ اس پر ہم آ جائیں گے کرسی لے کے تو لوگ کہاں بیٹھیں گے۔ اب ادھر آنے کے بیٹھنے والے نہیں ہیں، آپ لوگ سب اگر جمع ہو کے بیٹھ جائیں تو زیادہ اچھا۔ کرسی لے کے آ جائیے نا، سامنے کرسی لے کے قریب آ جائیے، سامنے لے کے آ جائیے آپ حضرات، ہم سب کرسی لے کے آ جائیں، آگے بڑھ جائیں، کرسی لے کے آئیے نا۔ کچھ ہی لوگ رہیں، اگر توجہ سے آپ سنیں تو بات اچھی سمجھ میں آئے گی، تھوڑی سی تھوڑا گفتگو سا ہوگی انشاءاللہ۔ آ جائیے، تھوڑا سا آ جائیے سب، سامنے آ جائیے، قریب آ جائیے۔ چلیے درود پاک پڑھیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میں نے سورہ قاریہ آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے القاریات ما القاریہ، دلوں کو ہلا دینے والی گرجدار آواز۔ قاریہ کہتے ہیں دو چیزوں کو ٹکرانے کے بعد جو آواز پیدا ہوتی ہے نا، اس آواز کو قاریہ کہتے ہیں۔ بادل ٹکراتی ہے، بارش کے موسم میں بجلی کڑکتی ہے، آواز پیدا ہوتی ہے، تو یہ تو دو بادلوں کی ٹکراہٹ ہے۔ جب پہلا سور پھونکا جائے گا نا تو بادل نہیں، یہ سیارے ٹکرائیں گے، زمین آسمان سے ٹکرائیں گے، چاند سورج سے ٹکرائیں گے، ستارے ستاروں سے ٹکرائیں گے، اور اس ٹکراہٹ کے بعد جو آواز پیدا ہوگی وہی القاریہ۔ القاریات ما القاریہ، دلوں کو ہلا دینے والی آواز۔ کیا ہے دلوں کو ہلا دینے والی آواز؟ یوم یکون الناس کالفراش المبثوث، وہ جو دلوں کو ہلا دینے والی آواز پیدا ہوگی تو سارے انسان، دنیا میں جتنے انسان ہیں وہ سارے انسان، یہ جو لائٹ پر جو پتنگے آتے ہیں ٹکرا ٹکرا کے مر جاتے ہیں، مر کے جو گرے رہتے ہیں کیسے بکھرے رہتے ہیں، انہیں ہوش نہیں رہتا کہ ہم کہاں گرے پڑے ہیں۔ اسی کو کل فراش المبثوث، اسی کو فراش کہتے ہیں۔ وہ بکھرے ہوئے جانوروں کی طرح سارے انسان پڑے رہیں گے، پڑ جائیں، انہیں کوئی ہوش و خیرت نہیں رہے گا، پاگل کی طرح رہیں گے۔ وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ، اور یہ جو بڑے بڑے پہاڑ ہیں، ہمالیہ پہاڑ ہے، اونچے اونچے پہاڑ ہیں، یہ سارے پہاڑ دھنکی ہوئی روئی۔ گرمیوں کے دنوں میں جو سیمر کے روئی پھلتا ہے نا، دیکھتے ہیں اس کے پھلنے کے بعد جو اس کی روئی نکلتی ہے کیسے گول گول اڑتا ہوا چلا جاتا ہے، وہ کہیں ٹھہرتا نہیں، تھوڑی سی بھی ہوا ہو اڑتا ہوا چلا جاتا ہے۔ اسی دھنکی ہوئی روئی کے طرح یہ بڑے بڑے پہاڑ اڑتے ہوئے نظر آئے گا، سب بکھر جائے گا۔ اس طرح سے قیامت قائم ہوگی۔ یوم یکون الناس کالفراش المبثوث وتکون الجبال کالعہن المنفوش۔
ایک دن ایسا قیامت کا آنے والا ہے جس دن یہ سارے انسان پتنگوں کی طرح زمین پہ بکھرے ہوئے اور پڑے ہوئے ہوں گے اور سارے پہاڑ دھنکی ہوئی روئی کی طرح اڑ جائیں گے۔ وہ قیامت کا دن ہے، اور قیامت کے دن پر ایمان لائے بغیر کوئی مسلمان نہیں ہو سکتا۔ ایک مسلمان ہے ہی اس بنیاد پر کہ ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ ہمیں جو یہ زندگی ملی ہے، اس زندگی کے بعد ایک قبر میں جانے کے بعد ایک زندگی ملے گی جسے ہم برزخ کی زندگی کہتے ہیں، برزخی زندگی ہوگی۔ اس زندگی کے بعد قیامت کے دن ہمیں پھر ایک زندگی دی جائے گی، اور اللہ تعالیٰ تیسرا سور پھونکے گا اور سارے انسان میدان محشر میں جمع ہوں گے۔ اور کیسے جمع ہوں گے میدان محشر میں؟ حضرت عائشہ صدیقہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا روایت فرماتی ہیں، ام المومنین فرماتی ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا کہ جب قیامت قائم ہوگی اس دن سارے انسان اپنی اپنی قبروں سے، جو قبر میں مدفون ہیں وہ قبر سے، جو پانی میں دہ گئے ہیں پانی سے، جو آگ میں جل گئے ہیں ان کی راکھوں سے، سارے انسان اپنی اپنی مسکن سے برہنہ نکلیں گے۔ کیسا؟ برہنہ نکلیں گے، جس پر کوئی کپڑا نہیں ہوگا۔ مرد عورت، ماں بہن، بیٹی بہو، سب کے سب مادر زاد ننگے ہوں گے، برہنہ ہوں گے، برہنہ اپنے کپڑوں سے اپنی قبر سے نکلیں گے۔ حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ میں کانپ گئی جب اللہ کے رسول نے یہ کہا کہ سارے لوگ اپنی اپنی قبروں سے برہنہ بغیر کپڑے کے ننگے نکلیں گے، سب برہنہ ہوں گے، عورتیں، مرد، جوان، بوڑھا، سب کے سب۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں میں کانپ گئی، کہا یا رسول اللہ اس دن شرم نہیں آئے گی لوگوں کو کہ ان کے سامنے ان کے اپنے بیگانے، ماں بہن بیٹیاں، بھائی بھتیجا، باپ دادا سب برہنہ ہوں گے، لوگوں کو شرم نہیں آئے گی؟ اللہ کے رسول نے فرمایا عائشہ بات شرم کی تب نہ ہوتی جب لوگوں کو ہوش ہوتا۔ قبر کی ایسی دہشت ہوگی میدان محشر میں کہ کسی بھی آدمی کو کوئی ہوش ہوگا ہی نہیں۔ قرآن مقدس میں ہے لِكُلِّ عَمْرٍ يَوْمَئِذٍ شَانٌ يُغْنِي، ہر دن ہر شخص کو اس دن میدان محشر میں ایسی ہیبت، ایسا خوف، ایسا ڈر، ایسی پریشانی لاحق ہوگی کہ اسے ہوش ہی نہیں رہے گا کہ کون ننگا ہے، کون کپڑا پہنے ہوا ہے، کون سامنے ہے، کون بیگانہ ہے، کون اپنا ہے، کوئی کسی کو پتہ نہیں رہے گا۔ قرآن مقدس میں ہے یوم یفر المرء من اخیہ وبنیہ وصاحبتہ وابیہ۔ قیامت جب قائم ہوگی تو آج تو ماں باپ بھائی بہن سب رشتہ نبھاتے ہیں، لیکن قیامت کے دن اللہ فرماتا ہے کہ آدمی اپنے بھائی سے بھاگ رہا ہوگا، اپنی بہن سے بھاگ رہا ہوگا، اپنی ماں کے سامنے سے بھاگ رہا ہوگا، اپنے والدین کے سامنے سے بھاگ رہا ہوگا، اپنی بیوی کے سامنے سے بھاگ رہا ہوگا، بیوی شوہر کو چھوڑ کر بھاگ رہی ہوگی، کسی آدمی کو کسی کا ہوش نہیں رہے گا، سارا آدمی پریشان رہے گا، ہم بھی پریشان رہیں گے، آپ رہیں گے، دنیا کا ہر شخص پریشان رہے گا۔ اتنی پریشانی رہے گی کہ ہم کپڑا پہنے ہوئے ہیں یا میرے سامنے کوئی عورت ہے وہ کپڑا پہنی ہے یا نہیں ہے، نہ مجھے ہوش ہوگا نہ اسے ہوش ہوگا۔ اور آپ یہ جان جائیں کہ میدان محشر کا جو معاملہ وہ گھنٹہ 2 گھنٹے کا نہیں ہے۔ آپ نے سنا ہوگا نا جب قیامت قائم ہوگی سورج قریب آ جائے گا، زمین تانبے کی ہو جائے گی، اور حالات میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ کیسے آدمی پاگل رہے گا، پریشان رہے گا۔ یہ پریشانی کی مدت گھنٹے 2 گھنٹے کی نہیں ہے،
قرآن مقدس میں 30ویں پارے میں ہے، کانا مقدار، ارے یار تم بھاگ جا وہاں سے، درود پاک پڑھیے، اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میں یہ عرض کر رہا تھا، قیامت کا دن گھنٹے 2 گھنٹے کا نہیں ہوگا، مہینے 2 مہینے کا نہیں ہوگا۔ 30ویں پارے کی قرآن مقدس کی آیت کریمہ ہے، کانا مقدارہ 50 الف سنتی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قیامت کا دن 50,000 سال کے برابر ایک دن ہوگا۔ یہ جو ہمارے دن گنتی کے ہیں نا، وہ 1-2 دن کا نہیں ہوگا قیامت۔ قرآن کی آیت میں پڑھ رہا ہوں، اللہ کیا فرماتا ہے، کانا مقدارہ 50 الف سنتین۔ اس قیامت کا جو ایک دن ہے، وہ ایک دن 50,000 سال کے برابر ہوگا، 50,000 سال کے برابر۔ اور یہ اتنی طویل مدت تک آپ کو اس تانبے کی تپتی ہوئی زمین میں ننگے پیر، ننگے بدن، بے ہوشی اور پریشانی کے عالم میں گزارنا ہوگا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم کے سامنے کہا گیا، یا رسول اللہ، ہمیں تو گرمی کے گھنٹہ 2 گھنٹہ برداشت نہیں ہوتا، اتنی پریشانی ہوگی اور 50,000 سال کی مدت ہوگی۔ کہا کہ ہاں وہ 50,000 سال کی مدت ہوگی، لیکن وہ مدت اہل ایمان کے لیے، سبحان اللہ۔ اللہ کے رسول نے فرمایا اہل ایمان کے لیے، مومنین کے لیے، عاشقان اولیاء کے لیے، عاشقان غوث و خواجہ کے لیے، اللہ کے رسول سے سچی محبت کرنے والوں کے لیے۔ حضرات، بہت ہیلو، ایک چھوٹا سا بچہ جس کی عمر 8 سال ہے اور وہ بچہ پلما کا رہنے والا، بچہ گم ہو گیا ہے۔ اگر کسی کو مل جائے تو اسٹیج، تاکہ جن کا بچہ ہے ان کے ساتھ بچہ مل سکے۔ پلما کا بچہ ہے جس کی عمر 8 سال ہے، اگر مل جائے کہیں روتا ہوا تو اسٹیج پہ لا کے پہنچا دے۔ درود پاک پڑھیے، اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ہمیں اور آپ کو، میرا اور آپ کا ایمان، ہم مسلمان تبھی ہیں جب ہمارا ایمان اس بات پہ ہے کہ ہمیں قیامت میں اپنی زندگی کا حساب دینا ہے۔ ہمیں اپنی زندگی کے ایک ایک لمحے کا حساب دینا ہے۔ ایک لفظ جو میں یہاں بول رہا ہوں، ایک ایک لفظ کا حساب دینا ہے۔ ہم نے جو آپ سے کہا ہے وہ ہر ایک ایک بات کا ہمیں حساب دینا ہے۔ سورہ یاسین شریف میں ہے، نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون۔ اللہ فرماتا ہے کہ جب قیامت کے دن ہوگا اور جب میں بندے سے حساب لوں گا، حساب لینے سے پہلے نختم علی افواہہم، ہم اس کے منہ میں مہر لگا دیں گے۔ یہ جو منہ ابھی ہے نا، ہم بول کر کے چکنی چوڑی باتیں، ادھر کی ادھر کی باتیں بول کر اپنا وقت گزار لیتے ہیں، اپنی صفائی دے لیتے ہیں۔ کل قیامت میں ہم اللہ کی بارگاہ میں اپنی زندگی اور اپنے معاملات کی صفائی منہ سے نہیں دے سکیں گے کہ یا اللہ ایسا ہو گیا تھا، ویسا ہو گیا تھا، اس لیے ہم نے ایسا کہہ دیا تھا، ایسا ہو گیا تھا۔ اللہ تعالیٰ ہمارے منہ پر مہر لگا دے گا، سیل لگا دے گا، منہ بند ہو جائے گا۔ تکلمنا ایدیہم، اللہ فرماتا ہے کہ اس کا ہاتھ گواہی دے گا۔ یہ ہاتھ میرے خلاف گواہی دے گا کہ ہاں شہادت کا یہ ہاتھ
इस हाथ से फला आदमी पर जुल्म किया था, फला आदमी का माल छीना था, फला आदमी को मारा था, फला आदमी से गसब किया था, उसका सामान हड़प लिया था, उस पर ज्यादती की थी। ये हाथ मेरे खिलाफ कल मैदान महशर में गवाही देगा। वो तशहदु अर्जुलहुम, उनके पैर गवाही देंगे, मेरा पैर मेरे खिलाफ गवाही देगा कि हाँ मेरा पैर कहेगा कि शहादत मेरे से चलकर, मेरे पैर से चलकर फला जमीन पे गया था, फला गांव गया था, फला जगह गया था, फला आदमी के पास गया था और इसने ये गलतियां की थी, इसने ऐसा ऐसा अमल किया था। ये हाथ, ये पैर, ये आंख, ये कान, ये दिमाग, ये सर, ये बाल, आपका एक एक आधा आपके खिलाफ गवाही देगा मैदान महशर कि आप क्या किए हैं, आपने क्या बोला है। आप जो आज यहां बोल रहे हैं यही जुमला मैदान महशर में बोलना पड़ेगा। आप जो यहां कर रहे हैं वही काम आपके सामने दिखा दिया जाएगा। आपकी जिंदगी का एक एक अमल आपके सामने होगा। वमन यामल मिस्काला ज़र्रतिन खैरन यरा वमन यामल मिस्काला ज़र्रतिन शर्रन यरा, जिसने दुनिया में एक जर्रे के बराबर भी नेकी किया है मैदान महशर में अपनी आंखों से उस नेकी को देख लेगा। और जिसने दुनिया में एक जर्रे के बराबर भी गुनाह किया है तो अपनी आंखों से मैदान महशर में वो गुनाह भी करेगा। आपकी जिंदगी का एक एक लम्हे का हिसाब दोनों तरफ जो मैदान, ये जो कातिबीन बैठे हुए हैं किरामन कातिबीन, ये लिख लिख के रख रहे हैं। हम एक जुमला बोलते हैं, एक कदम चलते हैं, एक मर्तबा हाथ उठाते हैं, ये सारे आमाल जैसे कि ये टीवी वाला ये कैमरे में कैद कर रहा है। समझिए कि आपके दोनों बाजू में भी कुछ कैमरे लगे हुए हैं जिनके पास रजिस्टर है। आपकी जिंदगी का एक एक लम्हा महफूज है उसमें। गवाही देने के लिए जब वो मामला क़यामत में अल्लाह की बारगाह में पेश किया जाएगा, गवाही आपके आजा व जवारिह देंगे, आपका जिस्म देगा, आपका हाथ देगा, आपका पैर देगा। उस मैदान महशर के लिए आपने क्या तैयारी की है? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो 50,000 साल का जो दिन है ना, अहले ईमान के लिए वो दिन 50,000 साल का ही होगा, लेकिन